السلام علیکم۔ فری اپنے کمرے میں بہت غصے سے آتی ہے اور فہد بھی اس کے پیچھے آتا ہے۔ فہد اس کو کہتا ہے کہ فری اس میں اتنا غصہ منانے والی کون سی بات ہے کہ اگر میں نے پہلے امی کو مٹھائی دے دی تو، جس پر فری کہتی ہے کہ مجھے اس بات پہ غصہ نہیں ہے کہ پہلے تم نے امی کا منہ میٹھا کرایا، مجھے غصہ صرف اس بات پہ ہے کہ تمہاری امی مجھے ہر بات میں ٹونٹ کرتی ہیں، وہ میرے اوپر عجیب عجیب سی باتیں کرتی ہیں، کبھی کہتی ہیں کہ تم جہیز نہیں لے کے آئی، کبھی کہتی ہیں کہ تمہاری تربیت اچھی نہیں ہوئی، انہیں کس نے اس بات کا حق دیا ہے کہ وہ مجھے اس طرح کی باتیں سنائے۔ تو اس پر فہد کہتا ہے کہ میری امی غلط نہیں ہے، تمہارے گھر والے ہی ایسے ہیں، ایک تو انہوں نے داماد کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ مجھے گھر لا کے انہوں نے ذلیل کیا، میں جب تمہیں لینے گیا تھا کیا تمہیں یاد ہے انہوں نے جو میرے ساتھ سلوک کیا؟ وہ تو عفان بھائی تھے جنہوں نے مجھے تھوڑی بہت رسپیکٹ دی، ورنہ تو تمہارے گھر والوں نے ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کتنی تنگ نظری کا ثبوت دیا اور تمہیں کس طرح حالیات گھر سے رخصت کر دیا، انہوں نے رخصت بھی نہیں کیا، تمہیں تو نکالنے والی بات کی ہے انہوں نے، کچھ بھی انہوں نے نہیں دیا تمہیں۔ تو اب تم میری ماں کی کمائی پر ہو اور میں کچھ بھی نہیں کما رہا تھا ابھی تک، نوکری تو مجھے آج ملی ہے، اس سے پہلے ہمارے خرچے ہماری ماں ہی پورے کر رہی تھی، تو کیا انہیں باتیں سنانے کا بھی حق نہیں بنتا؟ تو اس پر فری کہتی ہے کہ میں کسی کو بھی اپنے گھر والوں کا نام نہیں لینے دوں گی، اور اگر تمہیں بھی لالچ تھا جہیز کا تو تم پہلے ہی بتا دیتے، کسی اور سے شادی کر لیتے، میرے ساتھ شادی کیوں کی؟ جس پر فہد کہتا ہے کہ اگر تم نے یہی رویہ رکھنا ہے نا تو میری طرف سے تمہیں آزادی ہے، تم نکل جاؤ میرے گھر سے اور جا کے اپنی اس ماں کے پاس رہو جس کو کہ ہر ٹائم اپنی دولت کا گھمنڈ ہوتا ہے، ابھی تک خوبصورت کا گھمنڈ نہیں ٹوٹا، کیا تمہیں بھی وہ کچھ نہیں دے سکتی؟ جس پر فری کہتی ہے کہ میں اپنی ماں سے کچھ بھی نہیں لوں گی، جو کچھ کرو گے تم اپنے بلبوتے پہ کرو گے۔ تو فہد کہتا ہے کہ میں تمہارے مزید نخرے برداشت نہیں کر سکتا، تم چلی جاؤ یہاں سے۔ ادھر جو نیا کلائنٹ ہے وہ ایمل کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے، اب وہ کہہ رہا ہے ایمل میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ سب کچھ آئمہ کو پتہ چلتا ہے تو آئمہ اور دردانہ یہ پلان کرتی ہیں کہ اگر فاخرہ بیگم کہے گی کہ آئمہ ہم تمہارے لیے رشتہ تلاش کریں گے تو ہم اس کا نام لیں گے کہ آئمہ کی اگر شادی ہوگی تو پھر اس لڑکے سے ہوگی، اس کے ساتھ اس کا رشتہ کروائیں۔ پھر دیکھتے ہیں کہ ایمل اور آئمہ میں سے کون اس کے لیے منتخب کی جائے گی، کیا فاخرہ بیگم تمہاری شادی اس کے ساتھ ہونے دے گی یا ایمل کی ہی شادی اس کے ساتھ کروائے گی؟ عفان بھی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب بھی ایمل بھابھی کے لیے کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو آئمہ ان کے راستے میں آ جاتی ہے، لیکن آئمہ اب عفان کا بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہی، وہ عفان اور اینی میں دوریاں پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے، لیکن فاخرہ بیگم اس چیز کو کور کرنے میں لگی ہوئی ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھی آئمہ اینی کے راستے میں نہ آئے، کیونکہ فاخرہ بیگم نے گھر کے تمام اختیارات اینی کو دے دیے ہیں، وہ کہتی ہے کہ اینی سے بڑھ کے اس گھر کا خیال کوئی بھی نہیں رکھ سکتا، لیکن دردانہ بیگم کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی، وہ کہتی ہے کہ ایک تو ہمارے ہاتھ کچھ نہیں رکھا، دوسرا ساری عمر کی خدمت کا ہمیں یہ صلہ ملا ہے۔ تو ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے کہ کیا واقعی دردانہ اور آئمہ کو فاخرہ یہاں سے نکال دے گی، کیا ایمل رشتے کے لیے راضی ہو جائے گی یا آئمہ کا رشتہ وہاں پر ہوگا، یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجیے، بہت شکریہ۔